ہے کہ عیسائی سارے بھی جو ہے صلیب کے قائل نہیں تھے. یہ تو بہت زمانے کے بعد یہ سب آیا، یہ جو صلیب کا جو نشان ہے، پلس کا جو نشان ہے، یہ نشان جو ہے بہت دنوں کے بعد ان کا آیا اور اس پر پھر وہ لٹکا بھی دیتے ہیں. عیسائیوں میں بھی الگ الگ فرقے ہوئے، آرتھوڈکس ہے، کیتھولک ہے، اور پھر کئی فرقے ایسے ہیں جن میں پرانے زمانے کے عقائد پر وہ لوگ قائم رہے کہ اللہ کی وہ نبی ہیں، بیٹا نہیں ہے. بہرحال ان میں فرقے پیدا کرنے والے یہودی ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو کر 550 سال گزر گئے تھے. عیسائی یہودی لڑتے تھے، مرتے تھے. 570 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد. تب مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے. اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور قرآن اترنے لگا تو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں 550 سال سے جو مسئلہ لٹیگیشن کا شکار تھا، کیوں سمجھ لیں جو پراپرٹی کسی کے حل میں نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا مسئلہ تھا کہ کوئی حل نہیں کر پاتا کہ آخر ہوا کیا تھا. یہ اسلام کا احسان ہے یہ عیسائیوں پر بھی کہ قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں گئے بلکہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. اور دوسری بات، عیسائیوں پر ایک بڑا احسان قرآن کا یہ بھی ہے کہ یہودی ہمیشہ بی بی مریم کو گالیاں دیتے رہے. یہودی ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ مریم کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، غلط عورت تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہودی گالیاں دیتے رہے اور عیسائی صفائی دیتے رہے. لیکن یہ احسان ہے قرآن کا ان پر بھی کہ بی بی مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں بتائی. عیسائیوں کو تو یہ چاہیے کہ قرآن کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے. بی بی مریم کی طہارت قرآن نے بتائی ہے. بہرحال لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دھرم کے خلاف ہوتے ہیں. آپ یہاں آ کر کے دیکھیں کرسچینٹی کے اندر جو کچھ بھی آج تبدیلی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کے لیے ہم اپنی گردنیں ہمیشہ اسی طرح احترام میں جھکاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے. اب ایک اور بڑا ان کا جو گمراہی کا عقیدہ ہوا، کیا؟ وہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، تثلیث جس کو کہتے ہیں، 3 خدا ماننا. کہتے ہیں ہے ایک ہی لیکن 3 حصے. یہی تو ہندو بھی کرتے ہیں، ہے ایک ہی ہے باقی اوتار ہیں سب. اسی طرح عیسائیوں میں شرک آ گیا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک خدا ہے، اس کو فادر کہتے ہیں، گاڈ فادر، وہ فادر ہے، اور بیٹا سن ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہتے ہیں. اور پھر بی بی مریم میری ہے. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ 3 ہیں، ایک فادر ہے، ایک سن ہے اور ایک میری ہے، یہ 3 ہیں. اور ایک فرقہ ہے 3 خدا مانتا ہے، اس میں ایک حضرت اللہ کو، دوسرے عیسیٰ کو اور تیسرے جبرائیل امین کو، روح القدس کو، یہ بھی خدا. اب ان سے کئی مرتبہ بحثیں بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی. تب یہ یہی کہتے ہیں ہے تو ایک ہی، اسی کا یہ حصہ ہے. اور آج ہم نے قرآن میں تلاوت کی ہے سورہ مریم کے اخیر میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، کسی کو بیٹا بنائے. اب میں آپ کو منطق کے اعتبار سے بھی اگر بتاؤں، بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا وارث ہوتا ہے، باپ کا وارث ہوتا ہے. اگر اللہ پوری زمینوں آسمانوں سب کا مالک ہے تو پھر بیٹے کو بھی وراثت میں وہی چیزیں ملنی چاہیے. اور بیٹا بھی برابر کا ہے تو خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا وہ ہے جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں مانتے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کو بیٹا بنانا ہوتا تو اپنے حبیب کو بیٹا بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، منزہ ہے. لم یلد ولم یولد. ہمارا عقیدہ یہ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. انہیں اس عقیدے سے باز آنا چاہیے. لیکن ایک خوشخبری ہے، ایک خوشخبری ہے کہ دنیا میں جتنے عیسائی ہیں، کرسچین ہیں، یہ چاہے مانے نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے
تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ سب کے سب پھر ایمان لائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہر پرچم جو گھر سے لہرائے گا، جواب میں ہر جگہ گھر سے یہی آواز آئے گی لبیک یا